اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہم پر بڑا احسان کیا، لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہے، وہ بیٹیوں کو برا سمجھتا ہے، اور بالکل ہمارے معاشرے میں یہ وہی رویہ اختیار ہو رہا ہے جو زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب زمانہ جاہلیت میں کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا، اسے دی گئی بشارت کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا، آیا ذلت کے ساتھ اس بچی کو رکھ لیا جائے یا اسے دفن کر دیا جائے؟ الا ساء ما يحكمون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اور بہت ہی برا وہ جو فیصلہ کیا۔ وہ لوگ کیا فیصلہ کیا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیں، اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو باعث عار سمجھا کرتے تھے، باعث ذلت سمجھا کرتے تھے، حالانکہ یہ بیٹیاں جو ہے بوجھ نہیں ہوا کرتی بلکہ بیٹیاں رحمت ہوا کرتی۔ جس موقع پر جس وقت پوری دنیا میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو باعث ذلت سمجھا جاتا تھا، عورتوں کے شوہر اگر مر جاتے تو اسے منحوس گردانا جاتا تھا، اور عورتوں کو ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، پھر بھی اگر وہ زندہ رہ جاتی تو اسے نکال کر کے گدھے میں بٹھا کر کے اس کے چہرے میں کالی پوت کر کے اسے پورے گاؤں میں گھمایا جاتا تھا، یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ یہ عورت منحوس ہے، اور عورتوں کا کوئی قدر و مقام نہیں تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ ایسے موقع پر، ایسے ماحول میں، ایسے بھیانک ماحول میں، ایسے تاریک ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب ہر وقت ہر جگہ بیٹیوں کے ساتھ برا معاملہ ہو رہا تھا، اس وقت میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری جو بیٹی فاطمہ ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یارو یہ جو بیٹیاں ہوا کرتی ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، ان کی قدر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، حضرت عقبہ بن عامر اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو اس لیے کہ وہ تو محبت کرنے والی اور پیار کرنے والی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، بیٹیوں کو ناپسند نہ سمجھو، بلکہ وہ تو محبت کرنے والی ہو۔ آپ دیکھیں معاشرے میں جس کے گھر میں بیٹیاں ہوں گی وہ خود جانتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑا پیار کرنے والی ہوں، اور باپ سے زیادہ جو پیار کرتی ہے وہ بیٹی ہوا کرتی ہے، اور بیٹی کے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے لیے احساسات رکھے ہیں وہ بیٹا نہیں رکھتا۔ جتنی عزت، جتنی تکریم اور جتنا خیال بیٹی اپنے باپ کا رکھا کرتی ہے اتنا بیٹا نہیں رکھا کرتا۔ اور یہ بیٹیاں کس قدر رحمت ہوا کرتی ہے، کسی نے کہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر مہمان بھیجتا ہے، اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا نزول فرماتا ہے، اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے یہاں بیٹی پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ جس شخص سے رب قدیر خوش ہوتا ہے اسے بیٹی عطا کرتا ہے، اور جس شخص کو رب قدیر خوش کرتا ہے اسے بیٹا عطا کرتا ہے۔ اب ذرا اس لفظ پر غور کرے کہ جس کو رب قدیر خوش کرتا ہے اسے بیٹا عطا کرتا ہے، اور جس سے خوش ہوتا ہے اسے بیٹی عطا کرتا ہے، یعنی جس کے یہاں بیٹی عطا ہوئی، جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہے اور راضی ہے۔ تو یہ بیٹیاں جو ہوا کرتی ہیں باعث رحمت ہوا کرتی ہے، باعث ذلت نہیں ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو ایک مقام دیا ہے، رتبہ دیا عورتوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان له ثلاث بنات فصبر علیہن واطمعہن وسقاہن فکساہن من جدتہ کن له حجابا یوم القیامہ۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا کہ جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں کھلائے، انہیں پلائے، انہیں پہنائے اپنی استطاعت کے مطابق، کن لہ حجابا یوم القیامہ، تو جو شخص اپنی تینوں بیٹیوں پر صبر کرتا ہے
اور اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو کھلاتا ہے، اپنی بیٹیوں کو پلاتا ہے اور اپنی بیٹیوں کے لیے کپڑوں کو فراہم کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آگ بن جائے گی اور اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں باعث ذریعہ ہوتی ہے، یہ بیٹیاں جو ہوتی ہے ذریعہ نجات ہوا کرتی ہے کہ اگر ہم بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہوں اور اس بیٹی کی اچھی سے تربیت کریں، اسے اچھے سے پالے پوسے، اسے پروان چڑھائیں اور جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دے، تو یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن ہمیں جہنم جانے سے روک دے گی اور ہمیں خود اپنے ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے جائے گی۔